بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کار خیر چینل میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کار خیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ عزیز دوستو، حضرت جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ چل رہا تھا۔ ایک عالی شان محل کے پاس سے ہمارا گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور نوجوان بیٹھا معماروں کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح سے بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مالک بن دینار اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر کا یہ کیسا شوق ہے۔ میری طبیعت کہہ رہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہوگا اگر اس نوجوان کا شمار جنت کے نوجوانوں میں ہونے لگے۔ جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام میں جواب دیا۔ وہ مالک بن دینار کو پہچان گیا اور کہنے لگا کیسے تشریف آوری ہوئی۔ مالک بن دینار نے فرمایا تم نے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم۔ مالک بن دینار نے فرمایا اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بہتر ہوگا، اور اس میں خدمت کے لیے خادمین ہوں گے۔ اس میں خیمے اور کبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی۔ وہ نہ کبھی پرانا ہوگا اور نہ کبھی ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالیٰ اپنے امر کن سے تیار کرے گا۔ اس نوجوان نے کہا مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، آپ کل صبح تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر اور سوچ میں رہے۔ رات کے آخری حصہ میں اس کے لیے نہایت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا اور حضرت مالک بن دینار کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس بات کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا ہاں ضرور۔ اس نے 1,00,000 درہم ہمارے سامنے لا کر رکھ دیے اور ایک کاغذ، دوات اور قلم بھی لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کاغذ پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے حق تعالیٰ کے ہاں اس کو ایسا محل ملے گا جس کی صفات یہ ہوں گی کہ اس میں خدمت کے لیے خادمین ہوں گے، اس میں خیمے اور کبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی۔ وہ نہ کبھی پرانا ہوگا اور نہ کبھی ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالیٰ اپنے امر کن سے تیار کرے گا۔ اس سے بھی بہتر، کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر جو عمدہ سایہ میں حق تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہیں تھا کہ ایک وقت کا کھانا آ سکے۔ اس واقعہ کو 40 دن نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو محراب میں ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پرچہ کو پڑھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان سوگ میں ڈوبا ہوا تھا اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا گزشتہ رات انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟
اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے نہلانے اور دفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا اس نوجوان نے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے نہلانے کے بعد کفن پہنا کر اس پرچہ کو اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفن پہنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن اور بدن کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن میں رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک دنیا کی عمارتوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ سب فنا ہونے والی ہیں۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان اپنے لیے عمارت اس جگہ بنائے جہاں تعمیر ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کرے کہ اس واقعہ سے ہمیں کچھ سبق حاصل ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کار خیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔